السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹی سیٹ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کے ہسبینڈ جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر آئے ہیں. تو کافی سارے لوگ یار ڈیپینڈنٹ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ڈیپینڈنٹ کے کیا حالات ہیں یہاں پہ اور کیسے جو ہے وہ حالات یہاں پہ چل رہے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یار ان کو یو کے کیسا لگا, ان کے کتنے پیسے لگے, اور وہ تمام کوشچن جو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے وہ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ لوگ مجھے تو سن کے جو ہے نا وہ تھک آ گئے ہیں. تو اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نئے چہروں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. تو ان کا نام ہے علی اور یہ میرے بھائی کے جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں. یہ ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ویزے پہ آئے ہیں, تو ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. تو علی بھائی سب سے پہلے تو کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک زبردست. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ٹی سیٹ یونیورسٹی میں آپ کی مسز نے کون سے کورس میں ایڈمیشن لیا ہے, کتنے پیسے لگے, کون سا کنسلٹنٹ تھا؟ ان کا پروگرام ہے ایم ایس سی فورینسک سائنس اور بیسکلی وہ فارماسسٹ ہیں شروع سے. اور ابھی ہم نے جو کنسلٹنٹ کیا تھا وہ ہے جے این ایس کنسلٹنٹ اسلام آباد, ان کا آفس ہے. اور پیسے لگنے کی جہاں تک بات ہے تو اپروکسیمیٹلی 35 لاکھ ہمارے پیسے لگے ہیں, جس میں ہماری جو ہے فیس شامل ہے. فیس بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں کچھ پورشن ہے فیس کا 1/4 کہہ رہے ہیں. اور باقی چیزیں ہیں ہمارا ویزا اپلیکیشن فی, ہیلتھ انشورنس اور ٹکٹ, ساتھ آنے کے پیسے. تو کل ملا کے جو ہے نا تقریباً 35 لاکھ ہمارا پی کے آر میں خرچہ ہے. اچھا, اس میں مجھے یہ چیز بتائیں کہ جو آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ آپ کی اپنی تھی, آپ نے کسی انویسٹر سے ارینج کی, کس طرح؟ نہیں, بینک اسٹیٹمنٹ ہماری اپنی نہیں تھی, تو وہ ہم نے انویسٹر سے ارینج کی. تو اب ہمارے اس جو ایکسپینسز ہے اس میں ہمارے اس اسٹیٹمنٹ کے جو چارجز ہیں وہ شامل ہے. یعنی آپ نے تقریباً کوئی 5% دیا تھا پر نہیں, وہ لے رہے ہیں 4% پر منتھ. ٹھیک ہے, تو ہم نے تقریباً 3 منتھس کے لیے رکھوائی ہے ان سے اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, ہمارا ویزا تھا لیٹ ہو گیا تو ہمیں 3rd منتھ کی رکھوانی پڑی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے ہیں یا پنجاب والی سائڈ سے ہیں, وہ اگر جو ہے وہ کوئی انویسٹر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کا نمبر آپ سے شیئر کر دیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہ آپ نے اپنے طور پہ خود ہی جو ہے وہ چیک کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی مسز کون سے کورس میں آئی ہیں, اور 1 سال کا کورس ہے یا 2 سال کا ہے, اور کتنی پاؤنڈز میں آپ بتائیں کہ ان کی ٹوٹل فی کتنی ہے, اور آپ انیشیل کتنا ڈپازٹ کیا؟ ان کا کورس ہے ایم ایس سی فورینسک سائنس ود ایڈوانس پریکٹس. تو یہ ایڈوانس پریکٹس 2 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹوٹل 2 ایئرس ڈیوریشن ہے, اور ٹوٹل فی جو ہے ہماری 17,000 پاؤنڈز ہے. اور ابھی ہم نے جو انیشیل ڈپازٹ دیا وہ 4,200 پاؤنڈز پے کیا آپ نے. سو ابھی تک 4,200 پے کیا, باقی فیس ریمیننگ ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جو ہے وہ یونیورسٹی انسٹالمنٹس وغیرہ کرتی ہے یا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس کا؟ ہاں, نہیں, انسٹالمنٹس کرتی ہے. ہمیں انرولمنٹ کے ٹائم پہ انہوں نے آپشن دیا تھا کہ جو ریمیننگ فی ہے وہ آپ کیا کریں گے, اس کی انسٹالمنٹس کریں گے یا آپ یہاں کے مطلب 1 کو پے کریں گے. تو ہم نے اس کو انسٹالمنٹس میں آپشن سلیکٹ کیا, انسٹالمنٹس ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اتنا کوئی فی جو ہے نا اتنا کوئی برڈن نہیں ہوتا ڈیپینڈنٹ کے لیے, کیونکہ ایک بندہ اس کو ظاہر فل ٹائم ورک الاؤ ہے اور وہ جو ہے وہ ساتھ فیس ارن کر لیتا ہے. ہاں, ایسا ہی ہے بالکل. مطلب انیشیل ڈپازٹ جو ہے نا فیس یونیورسٹی کی, وہ آپ نے ایک دفعہ ارینج کرنی ہے. اگر آپ کی وہ ارینج ہو جائے, آپ پے کر دیں, تو باقی آپ یہاں پہ آ کے انسٹالمنٹس میں آپ ارن کر سکتے ہیں, آبویسلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ذرا, کیونکہ ابھی ہمارے جنوری ڈے کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تو پہنچ گئے ہیں, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ابھی آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹکٹ کتنے کی ملی, آپ نے ٹکٹ خود کرائی تھی یا کہیں باہر سے آپ نے کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھا تھا؟ ٹکٹ ہمیں جو ملی ہے وہ ہے 3,56,000 روپے میں. ہم 2 لوگوں کی ٹکٹ تھی, اور وہ تھی اسلام آباد ٹو مانچسٹر. اور ہم نے خود نہیں کی, ہمارے ایک ٹریول ایجنٹ ہیں, ان کے تھرو ہم نے ٹکٹ بک کرائی تھی. اور انہوں نے کوئی اپنا کمیشن بھی رکھا ہے یا انہوں نے بس آپ کو؟ نہیں, ایکچولی ہمیں جو ٹکٹ پرائس آپ کو جو ملتی ہے نا, اگر آپ ایئر لائن کی ویب سائٹ سے دیکھیں نا, وہ ٹکٹ پرائس کم ہوتی ہے, اور ٹریول ایجنٹ کے تھرو آپ کو تھوڑی مہنگی ملتی ہے. تو آبویسلی ان کا کمیشن ہوتا ہے, لیکن وہ ایئر لائن کے تھرو ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خود بھی لوگ جو ہے وہ ایپ کے ذریعے سے بک کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں, اتنا کوئی مشکل بات بالکل نہیں؟ کرا سکتے ہیں. اس کے لیے بس آپشن یا ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا جو فیس پے کرنی, سوری جو پیسے پے کرنے ہیں وہ کرنے تھا وہ کارڈ کے تھرو. ٹھیک ہے, اور آپ کے کارڈ کی لمٹ ہونی چاہیے. لمٹ ہونی چاہیے. آپ تو 2 بندے تھے تو آپ کی شاید ٹکٹس مہنگی ملی تھی. اگر کوئی اکیلا بندہ میری طرح چھڑا چھانٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے تو اتنا میرے خیال سے مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, وہ ایک کارڈ سے پے کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ویزا پروسیس تھا اس میں آپ کا کتنا ٹائم لگا, کیونکہ یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ڈیپینڈنٹ کا کیونکہ پرائورٹی ویزا نہیں لگتا, تو ڈیپینڈنٹ کا اگر پرائورٹی ویزا نہیں ہے تو اس کا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ویزا فائل کیے ہوئے ہیں, ان کے ہسبینڈ کے ابھی رہتے ہیں
یا ان کی وائف اگر ڈیپینڈنٹ آ رہی ہیں تو اس کا ویزا بھی رہتا ہے، تو کتنا ٹائم آپ کا لگا؟ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ ایکچولی جہاں تک ہمارے ہی کیس کی بات ہے تو اب میری مسز کا جو تھا وہ تھا پرائورٹی پہ اور میرا تھا اسٹینڈرڈ پہ. بٹ میرا اسٹینڈرڈ پہ ہونے کے باوجود 2 ویکس میں میرا ڈیسیجن آ گیا تھا، ویزا آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں چیزیں، بٹ ہمارا تو 2 ویکس میں ڈیسیجن آ گیا. 2 ویکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 ویکس کی بات کریں یا 15 ورکنگ ڈیز کی؟ یعنی بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار چھٹیاں آ گئی ہیں سیٹرڈے سنڈے کی. نہیں، ورکنگ ڈیز نہیں، اوور آل 2 ویکس. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میری بایو میٹرک ہوئی تھی 14 دسمبر کو، ٹھیک ہے. اور 30 دسمبر کو میں نے ریسیو کر لیا. اچھا، مجھے ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ بتائیں کہ آپ نے جب آپ ویزا کلیکشن کرنے گئے تو آپ کو میل آئی تھی ویزا کلیکشن کی، پاسپورٹ کلیکشن کی، یا آپ خود ہی چلے گئے تھے؟ نہیں، میں خود ہی گیا تھا. ایکچولی میں اس کو جو ہے نا وہ ٹریکنگ آئی ڈی سے ٹریک کر رہا تھا، تو اس ٹریکنگ آئی ڈی کے تھرو مجھے جو ہے نا وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ میرا ڈیسیجن ہو گیا ہے اور ڈیسیجن ان کو ریسیو ہو گیا. بٹ مجھے VFS کی طرف سے ای میل نہیں آئی تھی، تو میں اس ای میل کے بغیر ہی گیا ہوں اور آگے آ گیا ہوا تھا. تو یہ میں بہت سارے لوگوں کو یار بتا دوں کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ای میلز پاسپورٹ کلیکشن کی اس طرح نہیں آ رہی. تو اگر آپ کو ڈیسیجن کی میل یا آپ کو پورٹل آپ کا اپڈیٹ ہو چکا ہے، پورٹل کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. پورٹل پہ جا کے آپ اپنا ریفرنس نمبر وغیرہ ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ میڈ ہو چکا ہے یا نہیں. تو اگر آپ کا ڈیسیجن میڈ ہو گیا تو یار آپ پاسپورٹ جا کے کلیکٹ کریں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹائم لگا دیتے ہیں وہ میل کرتے کرتے کہ پاسپورٹ کلیکشن کی. بہتری اسی میں ہے کہ کیونکہ ابھی ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے، لوگوں کی جو ہے نا وہ یہاں پہ رجسٹریشن وغیرہ انرولمنٹ وغیرہ شروع ہوئی ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ یار آپ جو ہے وہ جلدی آ جائیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ آئے ابھی کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کو UK کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے ابھی آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب میں نے 10 جنوری کو یہاں پہ لینڈ کیا اور آج آئی تھنک 12 تاریخ ہے. تو ابھی تک تو ہمیں جو ہے نا، خیر میں اتنا گھما ہی نہیں ہوں. ابھی آپ یہ بیچ پہ بھی دیکھیں جو ہے یہ بیچ پہ بھی آ گئے ہیں، تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں میں گھوما نہیں ہوں. میں بس فی الحال جتنا گھوما ہوں اتنا تو بڑا اچھا لگا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چیزیں بڑی سموتھ ہیں، بڑا سکون ہے. مطلب یہاں پہ شور نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور بڑا آرگنائزڈ لوگ ہیں یہاں پہ. جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ اگلے کو رستہ دے رہا ہے، اور آپ جو پیڈسٹرینز ہیں ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ابھی تک تو مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ. تو یہ چیز یار میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہے کہ اگر کسی پیڈسٹرین کوئی گزر رہا ہے نا تو گاڑی روک کے یار اس کو رستہ دیتے ہیں. سٹارٹ میں بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار گاڑیاں جو ہے نا، میں پیدل چل رہا ہوں اور میرے لیے وہ رکی ہوئی ہیں. تو یہ چیز یار یہاں پہ واقعی ایسے ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب مطلب بہت سارے لوگ نا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یار فار ایگزامپل پاکستان میں جاب کرتا ہوں تو میں جاب چھوڑ کے آؤں یا نہ جاؤں، یہ ڈیسیجن لینے میں نا لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کیا کام کرتے تھے اور کیا ایسی موٹیویشن تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ یار آپ یہاں پہ وہ چھوڑ کے آ جائیں؟ ویل میں جو ہے نا پاکستان میں گورنمنٹ جاب کر رہا تھا. تو اچھا، یہ بھائی پہلے جو ہے وہ مجھے ملے ہیں جو پاکستان میں گورنمنٹ جاب چھوڑ کے آئے ہیں. عام طور پہ نا بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے یہ گورنمنٹ جاب چھوڑ کے آنا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے جو گورنمنٹ جاب پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بھائی سے بات کرتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے یہ جو ہے نا، جو جابز ہیں، آپ کسی بھی جاب ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں، اور ہمارا تو گورنمنٹ سیکٹر ایسا ہے کہ آپ اس میں ریلیکس ہوتے ہیں، مطلب بڑی ریلیکس، لیکن وہ ایک کمفرٹ زون ہے آپ کا. تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو لیو یور کمفرٹ زون. تو وہ آپ نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے، میں نے آگے گرو کرنا ہے، میں نے آگے موو کرنا ہے، اور ایک دفعہ آپ ڈیسیجن لے لیں تو پھر آپ آگے گرو کر سکتے ہیں. تو موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے، وہ جو ہے ایکچولی میری مسز بھی تھی، وہ جاب شی واز لوکنگ فار جاب، اور پاکستان میں جاب کے حالات مشکل ہیں، بالکل ایسے. اور آگے وہ اپنی اسٹڈیز بھی امپروو کرنا چاہ رہی تھیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم مطلب پاکستان سے باہر جائیں، ہم UK جائیں، کسی اچھے گروپ پہ جا کے آگے اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں اور پھر جابس بھی یہیں پہ کریں. اچھا، مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ اب وائف آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ ڈیپینڈنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ خود جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ جو ہے نا، کیونکہ ان کی مسز زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں. آپ کی مسز تو ماشاء اللہ ماسٹرز میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، تو بعض اوقات لوگوں کی مسز اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی. تو ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ خود اسٹوڈنٹ اور ساتھ مسز کو اور ساتھ ایک آدھ بچوں کو ڈیپینڈنٹ لے کے آ جائیں، یا مشکل ہے یہ؟ ویل دیکھیں جی، اگر تو آپ ارننگ ہینڈ آپ ہے نا، تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. بیکاز اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پارٹ ٹائم ورک علاوہ 20 hours a week، تو اتنے ٹائم میں اگر آپ مطلب ارن کر کے فیملی کو سپورٹ کریں اور ان کو مطلب پالیں تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں، اگر آپ پاس آلریڈی تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی ڈیوریشن کے دوران اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پھر لازمی آنا چاہیے.
اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے آپ نے یہ بولا کہ یار اگر جو ہے خود آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور مسز آپ کی ڈیپینڈنٹ آتی ہے، تو کچھ لوگ یار یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں پہلے اسٹوڈنٹ آ جاؤں تو میں 1-2 مہینے بعد جا کے مسز کا ویزا فائل کر دوں گا، یا بچوں کا یا ڈیپینڈنٹس کا ویزا جو ہے فائل کر دوں گا، تو یہ ڈیسیجن ٹھیک رہتا ہے یا ساتھ ہی اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو آپ بعد میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ساتھ ہی اپلائی کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اب ہمارے ایک اور دوست بھی ہیں وہ کر رہے تھے. تو اگر آپ ساتھ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ ایک ہی گو میں اپلائی کریں گے، پروسیس آپ کا ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور آپ اکٹھے ٹریول کر لیں گے. تو وہ اچھی بات ہے، ایسی بات ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ آئے ہیں تو ابھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اکوموڈیشن کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ کو ابھی تک اکوموڈیشن جو ہے وہ ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ کیا پروسیجر تھا اس کا؟ ویل، اکوموڈیشن کا واقعی مسئلہ ہے. تو ابھی تک خیر میں 2 دن تو ہوئے مجھے، لیکن جہاں تک میں نے جو اکوموڈیشن ڈھونڈی ہیں، سرچ کی ہیں، تو رائٹ ناؤ تو اکوموڈیشن مطلب ہر جگہ سے مجھے لگ رہا ہے جیسے فل ہے، اکوموڈیشن نہیں مل رہی. تو مجھے اکوموڈیشن مل رہی ہے لیکن مطلب کم نظر آ رہی ہے اکوموڈیشن. تو میرے ویو کے اکارڈنگلی جو ہے نا اکوموڈیشن کا مسئلہ ہے ابھی. تو آپ یہ مطلب جو لوگ ابھی آ رہے ہیں اکوموڈیشن ان کو نہیں ملی، وہ اکوموڈیشن ڈھونڈ کے آئیں یا ادھر آ کے ڈھونڈ لیں، یا کیا پروسیجر آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں جیسے میرا کیس ہے، میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، ابرار صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا کوئی ایسا سورس ہے ریلائبل کہ آپ جس کے پاس آپ 1 ہفتہ 10 دن 5 دن رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ بے شک آپ آئیں اور یہاں آ کے ڈھونڈ لیں، پھر بھی ایزی ہے. لیکن اگر آپ کو وہاں سے بیٹھے ہوئے اگر آپ کو اکوموڈیشن کوئی مل جاتی ہے تو وہ تو پھر بیسٹ ہے. لیکن اس میں اسکیمز ہیں. آپ وہاں بیٹھ کے اکوموڈیشن اس طرح ڈھونڈیں کہ آپ کا کوئی ریلائبل سورس ہو، یہاں پہ کوئی ریلیٹیو، کوئی فرینڈ جو آپ کے بھی ہاتھ پہ اکوموڈیشن ڈھونڈے اور اس کو آپ کے لیے بک کر کے آپ آگے بڑھیں. ویسے انٹرنیٹ سے آپ کسی اور کو ایڈوانس پیمنٹ کر کے جو ہے نا وہ بکنگ مت کروائیں، کیونکہ اس میں اسکیمز بہت ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو آن لائن بکنگ کر دیتے ہیں آپ کی، اور آپ سے انیشل ڈپازٹ لیتے ہیں، پھر جب آپ پہنچیں آپ کو اکوموڈیشن نہیں ملتی. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں، میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، میں جس کے پاس میں رہوں، مجھے اکوموڈیشن بھی نہیں ملی، تو پھر میں مطلب امیگریشن والوں کو کیا بتاؤں گا، اور میں کیا یہاں پہ ہوٹل بک کر کے آؤں یا کس طرح؟ جیسے ہمارے کیس میں امیگریشن نے ہم سے ریزیڈنس کا نہیں پوچھا کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں. تو پھر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ یونیورسٹی کی اکوموڈیشن جو ہے نا اس کو آکوپائی کر لیں. کیونکہ جو بندہ اگر اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی سورس، کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے، کوئی رشتے دار دوست بھائی نہیں ہے، تو اس کے سب سے بیسٹ اکوموڈیشن یونیورسٹی کی اکوموڈیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی سجیسٹ کروں گا یار کہ کوئی بات نہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں لیکن بیسٹ اکوموڈیشن یونیورسٹی کی اکوموڈیشن ہوتی ہے. اور یونیورسٹی کی اکوموڈیشن میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جیسے پاکستانی ہاسٹلس نہیں ہوتے کہ 9 بجے بند ہو گئے اور کوئی دوست نہیں لے کے آ سکتے، اور ایک وارڈن ہے وہ باہر کھڑا ہوا، وہ بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کوئی گانا بجانا. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں، کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا. اچھا، اب امیگریشن والوں نے آپ سے کیا کوشچنس پوچھے؟ انہوں نے جو ہے وہ کوئی زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ پہلے آپ پاکستانی امیگریشن کی بتائیں، پھر یہاں کا جو امیگریشن ہے اس کے بارے میں بتائیں. ویل، پاکستانی امیگریشن میں بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا، یہاں بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. بس پاکستانی امیگریشن نے آپ کا ہمارا پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، اور ہم سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ دونوں کپل میں ہیں، اوکے، اور اسٹوڈنٹ کون ہے. بس میں نے بیسک سی بات پوچھی، بالکل 1 سے 2 منٹ کا اور سوال تھا. کووڈ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کوئی نہیں، کوئی پولیو ٹیسٹ نہیں. کسی قسم کے؟ نہیں. بہت بلکہ وہاں کے جو ہمارا ایک ٹریول ایجنٹ تھا اس نے کہا کہ پولیو اور بوسٹر ڈوز لگوا کے جائیں، مجھے پیسے دیں، میں آپ کو لگوا دیتا ہوں، پیسے نہ انٹری کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ پاکستانی ایئرپورٹ پہ یا یہاں پہ آ کے UK میں ایئرپورٹ پہ یا امیگریشن کسی نے بھی اس حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ پولیو یا کوئی کووڈ کی ویکسینیشن، کوئی کچھ نہیں پوچھا، یہ کچھ بھی نہیں. اچھا، دوسری یہاں کا جو امیگریشن تھا انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کوشچنس پوچھے؟ یہاں پہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ہم سے جسٹ سوال کیے اباؤٹ پروگرام، کہ آپ کا پروگرام کون سا ہے، اور اس پروگرام میں کچھ ماڈیولس کے بارے میں بتائیں کہ مطلب پروگرام کس ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد کچھ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. تو ایز آلویز ہم نے جو کہا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے. تو بس یہاں بھی نتھنگ ایلس. اچھا، ابھی کیونکہ ان کو 2 دن ہوئے ہیں، ابھی جو ہے ان کو ظاہر ہے انہوں نے جاب مارکیٹ اس طرح نہیں دیکھی، لیکن جاب مارکیٹ جو ہے نا تھوڑی بہت انہوں نے ٹرائی کرنا شروع کیا میرے جو ہے وہ آئیڈیا کے مطابق. تو اوور آل مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ بریفلی بے شک نہ بتائیں، اوور آل بتائیں کہ یار یہاں پہ جاب مل جاتی ہے یا نہیں، حالات کیسے ہیں یہ مجھے بتا دیں بس. یہ ایکچولی ابھی تو میں نے آ کے یہاں پہ اپنی جو ہے نا LinkedIn کی پروفائل اپڈیٹ کیا ہے.
پاکستان سے میں یہاں پہ آ گیا. ایکچولی میں نے یہاں پہ آ کے فی الحال میں نے سم کارڈ لیا, پھر یہاں کا نمبر واٹس ایپ وغیرہ کیا, ایڈریس میرے پاس آ گیا یہاں کا. تو ابھی میں نے بس اپنی پروفائل اپڈیٹ کیا, ویسے میں نے سرچ کیا, جابس آ تو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے اپلائی کرنا شروع نہیں کیا ویسے, بٹ جو جاب میں نے سرچ کیا LinkedIn پہ, انڈیڈ پہ جابس ہیں. تو ابھی تو کیونکہ ان کا اتنا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ابھی جابس کے بھی ان سے نہیں پوچھ سکتے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار فیس مینیج ہو جاتی ہے یا نہیں, وہ بھی ابھی ان سے ہم اس طرح پوچھ نہیں سکتے. لیکن میں آنے والے ٹائم میں ان کا دوبارہ انٹرویو لوں گا, ہو سکتا ہے مہینے بعد, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد, کہ ان سے پوچھوں کہ یار اب آپ کو UK کیسا لگ رہا ہے, آپ کو جاب ملی ہے یا نہیں ملی, یا فیس آپ سے مینیج ہو گیا یا نہیں. اور بھی بہت سارے لوگ یار جو UK میں آ گئے ہیں اور UK آ رہے ہیں, وہ مجھ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, یا بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے بھی کہہ رہے تھے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یار جن کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے. تو اگر تو آپ جو ہے وہ کئی مانچسٹر کے ارد گرد رہتے ہیں, مڈلز برا کے ارد گرد رہتے ہیں, نیو کیسل میں رہتے ہیں, سندرلینڈ میں رہتے ہیں, تو یار آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں, میں آپ کا انٹرویو لوں گا اور ساتھ آپ کو میری طرف سے کھانا بھی ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.